روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات آپ کی بیماریوں سے کرواتے ہیں۔ افلاطون نے ٹھیک کہا تھا کہ فلسفے کی ابتدا حیرت سے ہوئی ہے۔ اس تناظر میں انسان کا وہ بچہ جس نے آنکھیں کھولنے کے بعد اپنے ارد گرد کی دنیا کو حیرت سے دیکھا، پہلا فلسفی تھا۔ یہ بچہ جب ذرا بڑا ہوا تو اس کے ذہن میں سینکڑوں سوالوں نے سر اٹھایا کہ کائنات کیا ہے، اس کو کس ذی شعور ہستی نے پیدا کیا ہے، یا یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں ہے، یہ سلسلہ موت و حیات کیا ہے، اور کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ لوگ سوچنے لگے اور سوال کرنے لگے، مگر جب ان سوالوں کے جوابات نہ ملے تو پھر لوگوں نے اپنے جواب خود تخلیق کرنا شروع کر دیے۔ لیکن سوالات پھر بھی ختم نہیں ہوئے، اور پھر سوالات کرتے کرتے انسانیت کا قافلہ چھٹی قبل از مسیح میں پہنچ گیا۔ یہ چھٹی صدی قبل از مسیح ہے جب ہندوستان میں گوتم بدھ، چین میں کنفیوشس اور ایران میں زرتشت سچ کی شمع جلا کر صدیوں سے پریشان کرنے والے سوالوں کا جواب دینے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اسی صدی میں یونان میں فلسفے کا آغاز ہوا، اور یونان کے 7 دانش مند اور فلسفی جو آپس میں گہرے دوست بھی تھے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، جن میں نمبر 1 بیاس، نمبر 2 کلیز بولس، 3 کیلون، نمبر 4 پیری اینڈر، نمبر 5 بیٹاکس، نمبر 6 سولن، نمبر 7 تھالیس شامل تھے، جو تمام بنیادی سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت کے ساتھ سوالات پیدا ہوتے رہے، وقت کے فلسفی ان کا جواب تلاش کرتے رہے۔ سوالات کرتے کرتے اور جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسانیت کا قافلہ 20ویں صدی میں داخل ہو گیا۔ سوالات کیے جاتے رہے اور سوالات کیے جاتے رہیں گے، اور آج بھی ان کے جوابات ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ سوالات ہوتے ہیں پیدا اور جواب ڈھونڈ لیے جاتے ہیں، اور جب تک انسان اس زمین پر موجود ہے سوالات کیے جاتے رہیں گے، اور کیونکہ سوال ہی زندگی کی علامت ہے، سوال ہی میں زندگی چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ مردے کبھی سوال نہیں کرتے۔ آج جو چاروں طرف سچ کی شمعیں روشن ہیں، یہ سوالات کا نتیجہ ہیں۔ لیکن ایک ملک اس دنیا میں ایسا بھی ہے جہاں سوال کرنا جرم سمجھا جاتا ہے، جہاں سوال کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، جہاں سوال کرنے والوں کے پیچھے جاہلوں کے غول پیچھے پڑ جاتے ہیں، جہاں سوال کرنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جہاں سوالوں کو کفر کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس ملک کا نام ہے پاکستان۔ اس بدقسمت ملک میں فکر، سوچ، فلسفے کے سارے چراغ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، جہاں تازہ ہوا اور روشنی کا گزر ممنوع ہے، جہاں سوچنے پر پابندی ہے، جہاں صرف اندھیروں اور تاریکیوں کو آنے کی اجازت حاصل ہے، جہاں جہالت دیوانہ وار ناچتی ہے، جہاں دہشت اور وحشت کہہ کے لگاتی پھرتی ہے، جہاں انسان سوال کرنے کے خیال سے ہی کانپنے لگ جاتا ہے، جہاں تمام سوالوں پر ملاؤں، رجت پرستوں اور بنیاد پرستوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو سوال کرنے کی کوئی اجازت حاصل نہیں ہے۔ اب ہم سب انسانیت کے اس قافلے کے مسافر ہیں
جنہیں باندھ کر یرغمال بنا کر بغیر پوچھے سخت پیرے میں ہانکا جا رہا ہے۔ ایک بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم اس ذلت آمیز غلامی کو قبول کر چکے ہیں تو پھر ہم اکیلے میں چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ سماج کی برائیوں اور خرابیوں کا رونا کیوں روتے پھرتے ہیں؟ جب اس زندگی کا انتخاب خود ہم نے اپنے لیے کیا ہے تو پھر اس سلوک پر اکیلے میں ماتم کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ یاد رکھو، جہاں بولنے پر، بات کرنے پر، سوال کرنے پر پابندی ہوتی ہے تو پھر وہاں بدیاں دبے پاؤں آ کر قابض ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نیپولین ہل کی لکھی کتاب، جو عظیم نفسیات دان ہیں دنیا کے، آؤٹ وٹنگ دا ڈیول، ایک نفسیاتی کتاب ہے۔ مصنف نے انسان کی ان عادات و رویوں کا ذکر کیا ہے اس کتاب میں جو اس کو کامیابی سے روکتی اور مسرت اور شادمانی سے دور کرتی ہے۔ ہل کہتا ہے، یہ سب شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم شیطان کے ورگلانے کا توڑ کر لیں تو پھر ہم سے خوشحال زندگی کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ کہتا ہے، جو لوگ نہیں سوچتے وہ بہت جلد شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں، اور ان کے نہ سوچنے سے ذہن کی خالی جگہ میں شیطان اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، شیطان کا ان پر بس نہیں چلتا۔ آؤٹ وٹنگ دا ڈیول شیطان سے ایک انٹرویو کے دوران کیے گئے سوال و جوابات پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ آئے کتاب کے چند سوال و جواب کو سنتے ہیں۔ سوال شیطان سے کیا گیا، تم لوگوں کے ذہنوں پر کیسے کنٹرول کرتے ہو؟ جواب شیطان نے دیا، اوہ یہ تو بہت آسان ہے، میں صرف اندر داخل ہوتا ہوں اور انسانی ذہن کی غیر استعمال شدہ فضائے بسیط پر قبضہ کر لیتا ہوں۔ سوال، تمہارا زمین پر سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان سے سوال کیا گیا۔ جواب، وہ تمام لوگ جو لوگوں کو سوچنے پر اکساتے اور اپنی ذاتی پیش قدمی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میرے دشمن ہیں جیسے سقراط، کنفیوشس، والٹر، ایمرسن، تھامسن پین اور ابراہم لنکن۔ سوال، تم اپنی سب سے زیادہ منفرد چال بازی کے بارے میں بتاؤ جس کو تم لوگوں کی سب سے بڑی تعداد کو پھانسنے میں استعمال کرتے ہو۔ جواب دیا گیا، میرا انسانوں پر سب سے بڑا ہتھیار دو خفیہ اصولوں پر مشتمل ہے جس کے ذریعے میں ان کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں عادت کے اصول کی بات کروں گا جس کے ذریعے میں خاموشی سے لوگوں کے ذہنوں میں داخل ہو جاتا ہوں، اور اس اصول پر عمل کر کے میں میلانی کی عادت کو تشکیل دیتا ہوں۔ جب کوئی شخص کسی بھی موضوع سے بھٹک جاتا ہے وہ سیدھا اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں وہ کبھی بھی میلانی نہیں بنتے، جبکہ وہ جو تھوڑا یا دوسروں کو اسے کنٹرول کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں وہ مجھے اپنے ذہن پر قبضہ کرنے اور خود سوچنے کی تکلیف اٹھانے کے بجائے اس کی سوچ کا کام مجھے کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے ذہن پر قبضہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ وہ نہ سوچ کر اس قدر سست ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا ذاتی ذہن استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں لاکھوں سال سے خاکی مخلوق پر خوف اور جہالت کے ذریعے حکمرانی کر رہا ہوں۔ میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند خوف توہم پرستی، طمع، سستی اور کاہلی ہیں۔ اس اقتباس کو سن کر سوچیں اور پھر سوچیں۔ جب آپ اسے سوچ چکیں گے تو پھر آپ کی ملاقات اپنی بیماریوں سے خود بخود ہو جائے گی۔ آگے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ اپنی بیماریوں کے ساتھ
رہنا پسند کرتے ہیں یا بیماریوں کا خاتمہ کرنا پسند کرتے ہیں؟ خدا حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔